بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت سے حفاظ کثیر تعداد میں ایسے ہیں جو قرآن مجید بھول جانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد انہیں قرآن مجید کا ایک پارہ یاد ہوتا ہے، لیکن پھر جب دوبارہ اس پارے کی باری آتی ہے تو اتنے عرصے کے اندر وہ بھول چکے ہوتے ہیں، تو پھر دوبارہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہت سے حفاظ ہیں جو اسی فیلڈ میں ہیں، امام ہیں، اور امام ہونے کے باوجود قرآن مجید انہیں ہمارے بعض حفاظ کو یاد نہیں ہے، اور بہت سے حفاظ اپنے کاروبار میں، مزدوری دہاڑی میں اور اپنی مصروفیات کی بنا پر قرآن مجید کو وقت نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے ان کی جو خواہش ہے کہ ہمارا قرآن مجید یاد ہو وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کچھ عرصے کے اندر یاد کرنے کا فارمولہ ایک کام ہوتا ہے محنت کا، جس کے لیے ہمیں 14، 12، 8 گھنٹے اسے باقاعدگی سے دینے پڑتے ہیں، تب جا کر ہم اپنے ہدف کو پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن مجید کو یاد کرنے کا جو فارمولہ ہے، اس کے لیے بالکل بھی محنت نہیں درکار ہوگی، بس آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ قرآن مجید یاد کرنے کے لیے 8 گھنٹے دیں، 1 گھنٹہ دیں، 2 گھنٹے دیں، نہیں، بلکہ چند منٹ آپ دیں گے، باقاعدگی سے دیں گے، انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد آپ کا قرآن مجید یاد ہو جائے گا۔ چاہے وہ جس فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہے، فیکٹری میں کام کر رہا ہے، مزدوری دہاڑی کر رہا ہے، یا امام ہے، انہیں قرآن مجید یاد نہیں ہے، تو آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا طریقہ کہ اس طریقے کو اپنانے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کا قرآن مجید یاد ہو جائے گا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کو ذکر کرنے سے پہلے 3 قسم کی پریشانیاں، 3 طرح کی ٹینشن انشاءاللہ اس طریقے کو اپنانے کی وجہ سے آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 1 یہ کہ جو حفاظ قرآن مجید بالکل بھول چکے ہیں اور ان کی تمنا ہے، ان کی خواہش ہے کہ ہمارا قرآن مجید یاد ہو، تو وہ اس طریقے کو اپنانے کے بعد انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنا جو ہے قرآن مجید یاد کر لیں گے، قرآن مجید یاد ہو جائے گا، ان کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ دوسری پریشانی، دوسری ٹینشن ان حفاظ کو ہے کہ ان کو متشابہات لگتے ہیں، ان کو متشابہات لگتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں متشابہات یاد ہو جائیں، ہمیں جو ہے غلطی نہ آئے ایسے موقع پر جہاں پر متشابہ ہے۔ تو ان کی پریشانی بھی انشاءاللہ اس طریقے سے ختم ہو جائے گی۔ تیسری پریشانی یہ ہے کہ بعض حفاظ کا یا امام ہوں، ان کا قرآن مجید یاد ہوتا ہے، لیکن انہیں جو ہے یاد کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر جب ایک پارہ یاد کرتے ہیں، محنت کے بعد، بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد وہ یاد ہو جاتا ہے، تو پھر دوبارہ جب اس پارے کی 1 مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد اس پارے کی باری آتی ہے، اتنے میں وہ بھول چکے ہوتے ہیں وہ پارہ۔ تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ بھولیں، وہ بھی اس طریقے کو اپنائیں، انشاءاللہ العزیز یہ تینوں پریشانیاں، یہ تینوں ٹینشنیں کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کی ختم ہو جائیں گی، بشرطے کہ آپ اس طریقے کو آزمائیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو جہری نمازوں کے اندر، جو حضرات امام ہیں، جہری نمازوں کے اندر پڑھنا شروع کر دیں۔ چاہے ایک دن کے اندر 1 رکوع یاد کریں، پہلی رکعت کے اندر 1 رکوع پڑھیں، اور دوسری رکعت کے اندر اپنی ترتیب سے جو آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھ دیں۔ یا آپ کے اندر اگر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ 2 رکوع جو ہے فجر کی نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں، تو آپ ایسا کر لیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو وہ 1 رکوع یا 2 رکوع اچھے طریقے سے آپ نے دیکھنا ہوگا، اسے ذہن میں بٹھانا ہوگا، اس کی آیات دیکھنی ہوگی کہ اس رکوع کے اندر کتنی آیات ہیں، اور ہو سکے
تو ہر آیات کا شروع آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ رکوع یاد کرنے کے لیے آپ کو گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ فجر کی نماز کے بعد یا 5 منٹ کے اندر اس رکوع کو دیکھ لیں اور دن بھر پڑھتے رہیں، مسجد میں آتے ہوئے، مسجد سے جاتے ہوئے، جو بھی آپ کام ہے، آپ کی مصروفیت ہے، آپ کام میں ہونے کے باوجود کام کاج کے دوران بھی آپ اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ پھر آپ آ کر اسے جو ہے فجر کی نماز میں پڑھ دیں، یا مغرب کی یا عشاء کی، جو آپ کی ترتیب ہو۔ تو جو آپ پڑھیں گے اس سے آپ جو ہے اپنی آنکھوں سے اس کا فائدہ محسوس کریں گے کہ جو قرآن مجید کا مقام یا رکوع آپ نے جہری نماز میں پڑھیں گے، وہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو یاد ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی آپ نہیں بھولیں گے۔ تو یہ اس کے لیے ہے کہ ترتیب سے شروع کر دے، جو قرآن مجید بھول چکا ہے وہ ترتیب سے شروع کر دے، اور جو حضرات متشابہات کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ ان مقامات وہ رکوع یاد کریں جن کے اندر متشابہ ہے، متشابہات والے مقامات کو یاد کر کے نمازوں کے اندر پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ عرصے کے بعد آپ کا انشاءاللہ قرآن مجید یاد ہو جائے گا اور آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، کہ جن حضرات کا قرآن مجید یاد تو ہے لیکن انہیں یاد کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، جیسے رمضان المبارک کے اندر حفاظ کے قرآن مجید یاد ہوتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں محنت کرنا پڑتی ہے، سارا دن اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، تب جا کر مصلی پر کھڑے ہو کر وہ پارہ، سوا پارہ یا 1.5 پارہ سنا پاتا ہے۔ تو آپ کی یہ ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی، آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ اس طریقے کو اپنائیں کہ نمازوں کے اندر جو جہری نمازیں ہیں، بلند آواز والی قرات کی جو نمازیں ہیں، اس میں قرآن مجید کے اپنی جو مشکل لگتا ہے وہ مقامات پڑھنا شروع کر دیں، یا آپ وہ جگہ جو آپ کے سمجھتے ہیں کہ متشابہات ہیں ان جگہوں پر، وہ جگہیں آپ پڑھنا شروع کر دیں یا ترتیب سے پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ جو آپ جہری نمازوں کے اندر آپ کی زبان سے جو پڑھا گیا ہوگا وہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ میرا بھی تجربہ ہے اس بات پر، اور بہت سے اور حفاظ ہیں کہ انہوں نے اس طریقے کو اپنایا اور آج الحمدللہ ان کا قرآن مجید یاد ہے۔